نذیر قمر صاحب، ایک الزام جو پچھلے دنوں جماعت احمدیہ کے اوپر لگایا گیا، پہلے بھی لگاتے رہے لیکن اب دوبارہ اس کو آج کل وہ جو رو چلی ہوئی ہے، وہ جو ایک نام نہاد مولانا صاحب ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ جب احمدی تبلیغ کرتے ہیں تو مرزا صاحب کی ابتدائی کتب میں سے حوالہ جات سناتے ہیں جن میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نظر آتا ہے، کیونکہ اس وقت مرزا صاحب کے عقائد اور تھے۔ بعد کی کتابیں، آخری زمانے کی کتابوں کے بارے میں بات نہیں کرتے، کیونکہ اس میں مرزا صاحب علیہ السلام جو ہیں وہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب ہوئے، نعوذ باللہ۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ دونوں زمانوں کی کتب کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ دیکھیں، یہ تو مجھے نہیں پتہ، یہ جو ٹی وی پہ آج کل پروگرام آ رہے ہیں، اور ابھی کل حضور نے بھی خطبے میں بھی ارشاد فرمایا کہ بعض اینکرز بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب ان کا مقصد ان مولویوں کے جھوٹ کو ایکسپوز کرنا ہے یا فتنہ انگیزی اور شرارت ہے، لیکن جو بھی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ عدو شر بر انگیزت و خیر ما دراں باشد، کہ وہ تو شرارت کرنا شاید چاہتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بہت سارے سعید فطرتوں کو توجہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا عاشق رسول اور وہ یکدم پلٹا کھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بن جائے، اور کوئی بات ایسی نظر بھی نہیں آتی۔ تو یہ بات جب توجہ پیدا کر دیتی ہے، جو سعید فطرت لوگ ہیں وہ بجائے ان لوگوں پر جن کے جھوٹ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ ایکسپوز ہو گیا، دنیا پہ کھل گیا۔ ابھی میں اصل بات کی طرف آنے سے پہلے ضمناً ذکر کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ٹی وی چینل پہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک شخص کو کھڑا کر دیا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے اور یہ مرزا ناصر احمد صاحب کا بیٹا اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت کا پڑپوتا ہے اور مرتد ہوا ہے۔ اس پہ جماعت نے وضاحت بھی کی، تردید بھی کی، ساری باتیں کھل بھی گئیں۔ اب یقین مانیے ایسا چسکا پڑا ہوا ہے جھوٹ پہ کی نجاست پہ منہ مارنے کا کہ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک ٹی وی پہ ایک مولوی صاحب بڑے شد و مد سے اسی بات کو پیش کر رہے تھے، حالانکہ ہمارے پروگرام میں بھی اس کی تفصیل سے اس شخص کی والدہ کا انٹرویو بھی آ گیا۔ تو یہ جھوٹ بولنے کے نتیجے میں بہت سارے جو سعید فطرت ہیں ان کو توجہ ہو جاتی ہے، کیونکہ عملاً امت مسلمہ اس وقت جس بد حال کو پہنچی ہوئی ہے اس میں بہت ذمہ داری اس ملا پر بھی ہے جس جو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی۔ اب یہ لعنت جو ہے وہ پھیل رہی ہے، لیکن جو سعید فطرت ہیں وہ جان لیں گے۔ اب یہ اعتراض بھی اسی قسم کا اعتراض ہے کہ مرزا صاحب پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، لیکن اب بعد میں گویا نعوذ باللہ جب نبوت کا دعویٰ کر لیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کی باتیں شروع کر دی۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آخری 4 سال کی جو کتب ہیں اس میں چند جملے لیے ہیں، وہ تو کتابیں تو بڑی پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور شان میں۔ نومبر 1904 میں لیکچر سیالکوٹ کے آخر پہ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، بعد از خدا با عشق محمد مخمرم، گر کفر این بود با خدا سخت کافرم۔ خدا کے بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے مخمور ہوں، اگر یہ کفر ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ پھر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نومبر 1905 کا، وہ نومبر 1904 کا تھا، وہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لیکچر لدھیانہ کا حضور کی ایک لیکچر تھا، تصنیف ہے، اس میں سے 2 جملے پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوز اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقرب اللہ پا سکتا ہے وہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ آپ کے سوا اب کوئی راہ نیکی کی نہیں۔ پھر میں 20 دسمبر 1905 رسالہ الوصیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند الفاظ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکیں ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے اور بجز اس کے سب راہیں بند ہیں۔ تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں، نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں، اس لیے اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے۔ پھر کشتی نوح جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو اس میں نصائح بیان فرمائیں اور جماعت کے لیے ضروری تعلیم بیان فرمائی، ہاں جی، یہ 5 اکتوبر 1902 کی تصنیف ہے۔ اس میں حضور فرماتے ہیں، تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ فرماتے ہیں، نجات یافتہ کون ہے؟
وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ پھر میں آگے آ کے 1907 کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف ہے حقیقت الوحی، بھری پڑی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے بیان میں۔ اور یہ وفات سے 1 سال پہلے آپ کی حضرت مسیح السلام کی وفات 1908 میں ہوئی ہے، وفات سے 1 سال پہلے، اور اس میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیے، فرماتے ہیں میں نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا۔ یہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت کے بعد آپ وسلم کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جو کچھ پایا، یعنی شرف مکالمہ اور مخاطبہ اور کثرت سے اظہار علی الغیب کا جو شرف اللہ نے بخش، میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے۔ پھر اسی تصنیف میں جو 1907 کی ہے اور مسیح السلام کی وفات سے 1 سال پہلے کی ہے، آپ فرماتے ہیں میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے؟ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ پھر فرماتے ہیں وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے، جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ اور چشمہ معرفت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات سے جو 26 مئی 1908 کو ہوئی تھی، اس سے صرف 11 روز قبل 15 مئی 1908 کو شائع ہوئی۔ یہ گویا ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے آخری سے پہلی تصنیف ہے۔ اس میں سنیے حضور علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں کروڑہا ایسے پاک فطرت گزرے ہیں مختلف انبیاء کے ذکر کے بعد، اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر آگے جا کے آپ فرماتے ہیں ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے۔ کسی نے یہ شعر بہت ہی اچھا کہا ہے، محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا، کرے ہے روح قدس جس کے در کی در بانی، اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں میں کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سعیدوں کی روح ارواح کے لیے آفتاب ہے۔ اور بھی ارشادات ہیں، میں اس وقت چھوڑتا ہوں۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اب یہ تو دیکھیے کہ کیا وہ شخص گستاخ رسول ہو سکتا ہے جس نے ایسی جماعت پیدا کر دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان و دل سے فدا ہے؟ کیا وہ عاشق رسول ہیں؟ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور فدائی ہیں جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں اور نماز کی حالت میں اور نماز کے لیے جمع ہونے والوں پر اندھا دھند گولیوں کی بوچھاڑ کرتے اور گرنیڈ پھینکتے ہیں مسجد کے اندر، عبادت گاہ کے اندر؟ یا وہ ہیں جو مسیح محمدی علیہ السلام کی پیدا کردہ جماعت ہے کہ اس حالت میں جب وہ آخری دموں پر ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں درود اور سلام کی آوازیں ان کی زبانوں پر جاری ہیں، اور اسی درود کی حالت میں وہ پاتے ہیں۔ سینکڑوں ہیں جنہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے نتیجے میں، اس کے لکھنے کے نتیجے میں جیلوں کی سزائیں کاٹیں، کئی قسم کی سزائیں کاٹیں۔ وہ تو جس نے یہ جماعت بنائی نعوذ باللہ وہ تو گستاخ رسول ہے، اور وہ جو مسجدوں سے اس پاک نام کو ہتھوڑوں کی چھینیوں سے چھیدتے اور زمین پر گراتے ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک ختم نبوت کے عاشق ہیں۔
ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اپنے ناظرین سے یہی کہیں گے کہ خدا کے لیے ان مولویوں کے جن کے جھوٹ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، ان کے چنگل سے نکلیں۔ ہر شخص نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے۔ آپ خود پڑھیے، یہ کتابیں پڑھیے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آج اگر کوئی صحیح معنوں میں عاشق رسول ہے تو وہ حضرت اقدس مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آپ ہی کی جماعت ہے جو ساری دنیا میں خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا ساری دنیا میں بلند کیے ہوئے۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نصیر قمر صاحب نے ابھی جو اقتباسات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات سے پڑھ کر سنائے ہیں، جس طرح وہ ساتھ بتاتے بھی رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 1908 میں ہوئی۔ نصیر قمر صاحب نے جو حوالہ جات پڑھے ان میں 1902 کے بھی تھے، 1905 کے بھی تھے، 1906 کے بھی، 1907، 1908، یہاں تک کہ اپنی وفات سے ایک دن پہلے تک جو حضور تصنیف تحریر فرما رہے تھے پیغام صلح، اس میں بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضور نے کلمات لکھے۔ تو اس سے ایک تو جہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے جو الزام انہوں نے لگایا، وہاں آپ دیکھیں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ محض اعتراض برائے اعتراض ہے، کیونکہ جن صاحب نے یہ اعتراض کیا انہوں نے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کتب نہیں پڑھی ہوئی، اور اگر وہ بغیر پڑھے اس کے بیس کے اوپر کوئی بات آپ کو بتا رہے ہیں تو وہ بے بنیاد بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ ابھی جتنی گفتگو آپ ہمارے پروگرام میں سنتے ہیں، حافظ مظفر احمد صاحب کے جواب میں انہوں نے جتنے حوالہ جات دیے ہیں پراپر ریفرنس کے ساتھ، اپنی کتب سے، غیروں کی کتب سے، نصیر قمر صاحب نے، مومن صاحب ابھی ہمیں بتائیں گے، جو بات ہوتی ہے پراپر ریفرنس، پراپر سورس کے ساتھ ہم بتاتے ہیں کہ وہاں جا کے وہاں پہ پڑھ کے دیکھ لیں، ہم نے وہاں پہ پڑھ کے دیکھا ہے، وہاں پہ یہ لکھا ہے۔ تو یہ ایک فیصلہ کرنے کا آسان طریق تو یہ بھی ہے۔